पंजाब हुकूमत ने सरकारी इदारों को ही मुश्किल में डाल दिया। बहावलपुर में 666 मिलियन की 8 स्कीमें 687 मिलियन लगने पर भी नामुकम्मल। तरक्याती स्कीमों की बरवक्त तकमील न होने से लागत में 21 मिलियन का इजाफा हो गया। 2017-18 में तैयार की गई स्कीमें हर बजट में लैप्स होती रहीं। रवां साल भी बजट जारी ना हो सका। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स मालिकान हुकूमती अहकामात मानने से इनकारी। बहावलपुर में गैर कानूनी स्कीम्स में ताहाल प्लॉट की खरीदो फरोख्त जारी। कमिश्नर बहावलपुर आसिफ इकबाल ने मामले का नोटिस ले लिया। डिप्टी कमिश्नर, चीफ एग्जीक्यूटिव मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और दीगर अफसरान पर बरहम खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। हासिलपुर में गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनीज की भरमार। इंतजामिया ने 31 गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनीज की फहरिस्त जारी कर दी। माफिया सादालू शहरियों को लूटने लगा। असिस्टेंट कमिश्नर ने DGPR को मुतला कर दिया। कॉलोनीज के खिलाफ कार्रवाई का इंदियाद डाला। सरगोदा में कब्जा माफिया की इजारादारी के चहरी बाजार में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड शहरियों के लिए दर्द सर बन गए। गोल चौक के करीब ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मेन बाजार में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। शहरियों का अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुजाहरा। पंजाब वक्फ प्रॉपर्टीज एक्ट 2020 पास कर दिया गया। मुल्तान में चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ इरशाद अहमद का फैसला। महकमा औकाफ को वक्फ की गई तमाम प्रॉपर्टीज जो औकाफ की तहवील में नहीं हैं उनकी रजिस्ट्रेशन लाजिम करार दे दी गई। वक्फ प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्रेशन आइंदा 90 रोज में करवाना लाजिम होगा। शुजाबाद की कॉटन फैक्ट्री में रवां साल की बड़ी डकैती। 6 मुसल्ला डाकू फैक्ट्री की सेफ तोड़कर 1,07,94,000 नकदी लूट कर फरार। थाना सदर में डकैती का मुकदमा दर्ज। उधर बहावल नगर पुल फोडवा के करीब घर में डकैती की वारदात। 4 मुसल्ला डाकू गन पॉइंट पर 3 लाख नकदी और 7 तोले सोना लेकर फरार। मियांवाली थाना हरनौली की गैर कानूनी हिरासत में खातून जान बहक। अचानक तबीयत खराब होने पर खातून दम तोड़ गई। DPO मुस्तनसर फिरोज ने SHO, तफ्तीशी ऑफिसर और हेड कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया। SHO हबीबुर रहमान खान, ASI जियाउल्ला और हेड कांस्टेबल मलिक इलियास के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खातून को कत्ल की तफ्तीश के लिए थाना हरनौली लाया गया था। अवाम के मुहाफिज ही अवाम के दुश्मन निकले। बहावलपुर में शहरियों को ब्लैकमेल करने वाले गिरोह के साथ पुलिस अफसरान के मुलविस होने का इंकशाफ। DPO सहीब अशरफ ने 4 अफसरान को मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी। सब इंस्पेक्टर्स मोहम्मद असलम और मोहम्मद अरशद, ASI शकील रहमान और मोहम्मद सुहेल मुअत्तल। गिरोह की जानिब से इंकशाफ और तहकीकात के बाद मजीद अफसरान के मुलविस होने का खदशा। पब्लिक जैकिंग में सिफारिश के खात्मे का आज़म डेरा गाजी खान के नए DPO उमर सईद मलिक ने चार्ज संभाल लिया। DPO उमर सईद की रोही से गुफ्तगू। कहा कि साइलिन की दादरसी उनके इलाके में जाकर करेंगे। गरीब आदमी की थानों और दफातर में बात सुनी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फराहमी मजाक बन गई। मुल्तान, DG खान, रहीमिया खान, भक्कर और कैरोड़ पका के यूटिलिटी स्टोर्स पर कई रोज से आटा, चीनी गायब। दीगर अशिया फरोनोश की भी किल्लत। बहावलपुर में आटे का थैला 150 रुपए महंगा हो गया। गंदम की 5000 वाली बोरी 5300 रुपए में फरोख्त होने लगी। अशिया फरोनोश की कीमतें कंट्रोल करने के दावे सब खोखले। मुजफ्फरगढ़ और सरगोदा में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। अदरक की चौथी सेंचुरी और आलू की सिंगल सेंचुरी मुकम्मल। मटर 230 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। टमाटर की कीमत 140 रुपए से तजावुज कर गई। शहरियों का सब्जियों की कीमतों में कमी लाने का मुतालिबा। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और धचका। LPG फिर 2 रोज बाद 10 रुपए किलो महंगी हो गई। कीमत 130 रुपए फी किलो मुकर्रर। बहावलपुर के अवाम परेशान। कहते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर गैस की कीमतों में इजाफा रोका जाए। आला अफसरान से नोटिस का मुतालबा कर दिया। महंगाई ने गरीब आवाम का जीना दोभर कर दिया। जिला इंतजामिया गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में नाकाम। अंडों का सरकारी रेट 169 रुपए और मार्केट में 190 रुपए तक फी दर्जन में बिकने लगा। शहरी इंतजामिया की नाकिस पॉलिसियों के खिलाफ फट पड़े। रोही से गुफ्तगू में शिकायत के अंबार लगा दिए। दिहाड़ी मिलती नहीं, महंगाई रुकती नहीं, जाएं तो कहां जाएं। लिया में बढ़ती महंगाई से मजदूर तबका शदीद परेशानी का शिकार। मजदूरों का महंगाई कंट्रोल न करने पर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज।
مظاہرین کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں چینی 120 روپے فی کلو جبکہ آٹا غائب ہے۔ حکام والا سے جلد از جلد نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی، پنجاب حکومت بھی میدان میں آئی۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا کارروائیوں کو مزید مؤثر بنانے کا مہنگائی کنٹرول کرنے بارے پلان تشکیل۔ روزانہ کی بنیاد پر کارکردگی مانیٹر کی جائے گی۔ تمام پرائس کنٹرول مجسٹریٹس خصوصی ایپ کے ذریعے ڈیش بورڈ ایپ اپڈیٹ کرنے کے پابند ہوں گے۔ ملتان میں گراں فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں کی شامت آ گئی۔ سیکرٹری RTA احمد رضا کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں۔ 24 گھنٹوں میں 11 ناجائز منافع خور گرفتار۔ 2,12,000 روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا۔ ملتان میں پنجاب فوڈز اتھارٹی کی معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے کارروائیاں۔ سوڈا واٹر، بیکرز، ریسٹورانٹس اور دیگر اشیاء خورنوش کی چیکنگ۔ 6 فوڈ یونٹس سرب مہر، 240 لیٹر سوڈا واٹر، 85 کلو زائد المیعاد اشیاء، 25 کلو مسالہ جات تلف، 720 خالی بوتلیں برآمد کر لی گئیں۔ راجنپور کی غلہ منڈی میں بنیادی سہولیات کا فقدان۔ منڈی میں سڑک ہے، نہ ہی اسٹریٹ لائٹس کا کوئی انتظام۔ جا بجا گندگی اور تعفن کے باعث کاروبار کرنا مشکل ہو گیا۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ فیسوں کی مد میں لاکھوں روپے حکومت کو ادا کرتے ہیں، پر سہولیات کا نام و نشان تک نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈپٹی کمشنر سے سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ۔ کوٹ ادو میں کوڑے خان سکول کے قریب 4 وارڈ کا سیوریج نالا بند۔ شہری نے گھر کے سامنے سے گزرنے والے سیوریج نالے میں مٹی ڈال دی۔ پانی کی نکاسی بند ہونے پر شہریوں کا احتجاج۔ ضلعی انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ انتظامیہ کی جلد سیوریج نالے کی بحالی کی یقین دہانی۔ بہاول نگر میں محکمہ ہائی وے کی مبینہ غفلت اور لاپرواہی، میکینیکل انجینئرنگ کے دفتر میں کھڑی قیمتی مشینری کباڑ میں تبدیل۔ معمولی خرابی کے باعث قیمتی مشینری کو ٹھیک کرانے کی بجائے کھلے آسمان تلے پھینک دیا گیا۔ مشینری کے قیمتی پرزے غائب، ہائی وے کے افسران کا موقف دینے سے انکار۔ ٹرین میں سفر کرنے والے مسافروں کے لیے خوشخبری۔ پاکستان ریلوے نے 15 اکتوبر سے پرانا شیڈول اور پرانے سٹاپ بحال کر دیے۔ حکام کے مطابق شیڈول کی بحالی سے ملتان، ڈی جی خان، بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب کے دیگر اضلاع کے سفر کرنے والے مسافروں کو فائدہ ہوگا۔ خانیوال میں ورلڈ بینک اور حکومت پنجاب کے مشترکہ فنڈ سے ترقیاتی کام جاری۔ ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شرازی کا دورہ۔ MP نشاط احمد خان ڈاہا اور پروگرام انچارج عاشق حسین کے ہمراہ کام کے معیار کا معائنہ کیا۔ ملتان ریجنل ٹیکس دفاتر میں کسی بھی قسم کا سیاسی مداخلت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا تمام ریجنل ٹیکس دفاتر کو مراسلہ جاری کر دیا۔ ہر قسم کے تبادلے، پروموشن اور نئی بھرتیوں کے حوالے سے کوئی سیاسی دباؤ خاطر میں نہیں لایا جائے گا۔ اسکول مالکان ہوشیار، خبردار، اسکول رجسٹرڈ نہیں کروایا تو جلد کروا لیں ورنہ کارروائی ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین کا 2 ٹوک اعلان۔ غیر رجسٹرڈ اسکولز کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ محکمہ ایجوکیشن نے فہرستیں تیار کرنا شروع کر دیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کوٹ ٹھٹا اسد خان چانڈیا کورونا SOPs پر عمل درآمد کرانے کے لیے متحرک۔ تحصیل کے مختلف اسکولوں کا دورہ۔ الفیصل پبلک اسکول میں کورونا SOPs کے خلاف ورزی پر AC کا اظہار برہمی۔ ناقص انتظامات پر الفیصل اسکول سرب مہر، 2 دکانیں بھی سیل کر دی گئیں۔ کورونا کے دوران 50% بقایا جات کی ادائیگی میں تاخیر نامنظور۔ جامپور میں پیپ اسکولز کے ہیڈز میدان میں آ گئے۔ ٹریفک چوک سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی۔ مطالبات نہ ماننے پر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کا اعلان کر دیا۔ ہر سال کی طرح سالانہ اسکول کی مردم شماری 31 اکتوبر کو منعقد ہوگی۔ ملتان میں سالانہ اسکول کی مردم شماری 2020-21 کے لیے فیلڈ سٹاف کی ٹریننگ کی ہدایات جاری۔ پنجاب ایجوکیشن سیکٹر ریفارم پروگرام نے تمام ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسرز اور CEOs کو مراسلہ جاری کر دیا۔ تنخواہوں میں اضافے اور دیگر مطالبات۔ ایپکا کل اسلام آباد میں احتجاج کرے گی۔ لیا سے ایپکا کا قافلہ ضلعی صدر کی قیادت میں اسلام آباد روانہ۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے DG خان چیمبر کے صدر جلال الدین رومی کی ملاقات۔
بزنس کمیونٹی کے مسائل، روزگار کی فراہمی سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ جلال الدین رومی نے پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے گورنر پنجاب کے اقدامات کو سراہا۔ گورنر پنجاب نے کہا، مہنگائی کے خاتمے کے لیے حکومتی ادارے بھرپور کام کر رہے ہیں۔ سیکرٹری ہاؤسنگ، اربن ڈیولپمنٹ اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ لیاقت علی چٹھا کا شاشمز پارک کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا اور بریفنگ لی۔ پارک میں ترقیاتی کاموں کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت۔ ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے ڈاکٹر ملک عابد محمود، چیئرمین پی ایچ اے اور دیگر افسران بھی ہمراہ تھے۔ فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ محکمہ زراعت توسیع کی جانب سے کاشتکاروں کو آگاہی کا سلسلہ شروع۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع مہر عابد کا کہنا ہے کہ فصلوں کی باقیات جلانے سے فضائی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کاشتکاروں کو فصلوں کی باقیات نہ جلانے کے حوالے سے آگاہی دے رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں گندم کی بجائی کے لیے وافر بیج موجود ہے۔ کاشتکار بہتر پیداوار کے لیے 1 نومبر سے 30 نومبر تک کاشت مکمل کر لیں۔ سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عطیل کا مشورہ، بولے بجائی سے پہلے بیج کو زہر لگانے سے بہتر نتائج آئیں گے۔ کاشتکار بر وقت بجائی کر کے فصل کو بلیو رسٹ اور دیگر بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ جامپور محمد پور دیوان میں کسانوں کا 5 روزہ احتجاجی کیمپ۔ چیئرمین کسان بورڈ راجن پور اللہ یار نے خود کو زنجیروں میں جکڑ لیا۔ کہتے ہیں احتجاج کا مقصد محکمہ زراعت کو جگانا اور کسانوں کو انصاف دلانا ہے۔ کسان بورڈ کے زیر اہتمام احتجاجی کیمپ میں کسانوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ بہاولپور میں کپاس کی کم پیداوار نے چنائی کرنے والی خواتین کو بھی مشکلات سے دوچار کر دیا۔ کہتی ہیں پہلے ایک دن میں 2.5 من کپاس چن لیتی تھیں، اب 10 کلو تک چنائی ہوتی ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ سرگودا میں چک 108 شمالی سے مبینہ اغوا لڑکی کے واقعے کا ڈراپ سین۔ صوبائی وزیر اطلاعات اور آئی جی پنجاب کے نوٹس کے بعد معمہ حل ہو گیا۔ ملائکہ اختر کو اغوا نہیں کیا گیا۔ فیصل آباد کے رہائشی محمد رمضان سے بھاگ کر شادی کی، پولیس نے سراغ لگا لیا۔ ملتان شالیمار کالونی سے 10 سالہ بچی کا مبینہ اغوا، 3 ماہ گزر گئے، والدین در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ مغوی کائنات کی بازیابی کے لیے والدین کی دہائیاں، اعلی حکام سے انصاف کا مطالبہ۔ بہاؤالدین ذکریہ پولیس کا کہنا ہے کہ بچی کے لاپتہ ہونے کا مقدمہ کراچی میں درج ہے، والدین کراچی پولیس سے ہی رجوع کریں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاول نگر قدوس بیگ کی جانب سے ڈی پی او آفس میں کھلی کچہری۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے سائلین کے مسائل سنے اور موقع پر احکامات جاری کیے۔ کہا، عوام کو ریلیف فراہم کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بہاڑی سلمان بیگ کی بورےوالا آمد، احاطہ کچہری پہنچنے پر شاندار استقبال، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سلمان بیگ نے احاطے کچہری میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ کہا، ہر شہری کو درخت لگا کر اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ امن و امان برقرار رکھنا اولین ترجیح ہے۔ آر پی او محمد وسیم احمد خان کی وہاڑی آمد۔ پولیس افسران نے کرائم کی روک تھام بارے بریفنگ دی۔ خطاب میں کہا کہ ناجائز مقدمات قائم کرنے والا ایس ایچ او اپنے ہی تھانے میں بند ہوگا۔ شیخ زید ہسپتال رحیم یار خان میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے آگاہی واک، ایم ایس ڈاکٹر آغا توحید، پروفیسر ڈاکٹر شازیہ ماجد خان سمیت دیگر کی شرکت۔ ایم ایس ڈاکٹر آغا توحید کا کہنا ہے کہ آگاہی دینے، بروقت تشخیص اور علاج سے بریسٹ کینسر پر کنٹرول پایا جا سکتا ہے۔ سول اسپتال بہاولپور میں ورکشاپ کا اہتمام۔ انفیکشن کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر جمیل شاہین کا خصوصی لیکچر۔ سرجری آلات کو جراثیم سے مکمل طور پر پاک کرنے، کورونا اور ڈینگی کنٹرول بارے آگاہی دی گئی۔ عالمی کھادوں کا دن، رحیم یار خان میں کھادوں کے استعمال بارے آگاہی سیمینار۔ یوریا کھاد کے ساتھ ساتھ پوٹاش، فاسفورس اور مائکرو نیوٹریشن کے استعمال کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ عالمی کھادوں کے دن منانے کا مقصد بھی کسانوں میں کھادوں کے استعمال کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اور ملتان میں خالد خان میموریل لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ کا دوسرا سیمی فائنل، آلین سپورٹس کلب اور طارق کرکٹ کلب مد مقابل۔
ऑलिन स्पोर्ट्स क्लब ने मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 195 रन का हदफ दे दिया।